السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کل میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹرز ہاؤس میں، اور کل میری کافی دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑی طویل ملاقات تھی، اور اس میں سینیٹر شبلی فراز اور جناب گل صاحب، شہباز گل صاحب بھی موجود تھے، اور بڑی کھل کر ہماری باتیں ہوئیں وہاں پہ۔ کچھ باتیں جو تھیں وہ آف دا ریکارڈ ہیں، تو انفارچونیٹلی میں اب وہ آپ کو اب بول نہیں سکتا۔ بہرحال ہم اور کچھ باتیں جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ نہیں ہیں، تو وہ تو میں آپ کو کھل کے بتا سکتا ہوں کہ کیا ہماری بات ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے کے بعد اسلام آباد میں اپنے چند دوستوں کو میں ملا ہوں کہ جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام افیئرز پہ اور تمام سیاست کے اوپر اور اس پہ، اور ان کو ملنے کے بعد میں ایسے چیزیں پہ پہنچا ہوں کہ آل از ناٹ ویل، اور اس کا آنے والے دنوں میں ملکی سیاست میں بہت بڑا کوئی بھوچال بھی آ سکتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کیا ہے، میں آپ کو پہلے ہلکے سے بتا دوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی اس میں دو تین جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس ہوئے، ان میں ایک تو تھا میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کا بالکل اس میں ہاتھ نہیں ہے اور اس میں نیب کا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو کیس ہے بڑا ویک سا کیس ہے، نیب نے جو بنایا ہوا بڑا فلمزی سا کیس ہے، اور اس کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ایک عرصے کے بعد اس کو فارغ تو ہونا ہے۔ تو اس کو پلیز ذرا دیکھیں، کیونکہ لوگ جو ہے اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں، اور وہ میڈیا کے اوپر ڈائریکٹ ایک ہٹ آ رہی ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہے بات ہوئی ہماری، وہ ہوئی سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کے امور کے اوپر، اور بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور یہ میں نے ان کو کل میں فیصلہ کر کے گیا ہوا تھا کہ میں نے کس طرح بریف کرنا اور کیا کرنا۔ تو میں نے منسٹر ایویشن کی جتنی تعریف کی ہے وہ ابھی تک تو منسٹر صاحب کو پہنچ گئی ہوگی، اور میں نے ان کو کہا کہ اس کو کچھ بھی بنا دیں لیکن یہ ایویشن سے پلیز ہٹا دیں اس آدمی کو۔ اس نے ایویشن کو سنگل ہینڈڈلی جو نقصان پہنچایا، وہ اس کا تو کوئی بھی پتہ نہیں اگلے 10 سال بھی شاید کوئی اس کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ دوسرا سیکٹری ایویشن اور منسٹری آف ایویشن اور پرانے ایک سول ایویشن کے صاحب جو ڈی جی ریگولیٹری بھی رہ چکے ہیں، ان کے متعلق بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ میں نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ کس طرح سول ایویشن اتھارٹی کے اندر لوگ آتے ہیں، ایبسکانمنٹ پہ آتے ہیں یا ٹائم گزارنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں کے پرکس کے لیے، پریویلیجز کے لیے وہ کس طرح پاکستان میں ایویشن انڈسٹری جو ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ پائلٹس کا لائسنس بھی میں نے ان کو بتایا کہ میں کنونسڈ ہوں کہ یہ لسٹ غلط ہے۔ پہلی بات تو وہ لسٹ نہیں ہے کسی کے پاس، خود منسٹر صاحب کے پاس شاید نہیں ہے وہ، یا ہے تو انہوں نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کی ہے، لیکن وہ ٹوٹلی غلط ہے، اور پائلٹس کو اب جو اچھے پائلٹس ہیں ان کو اس میں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے پرائم منسٹر کو کہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حجویری ایئر لائن پہلی ایئر لائن تھی، اور ابھی تک اتنی پرائیویٹ پتہ نہیں ایئر لائنز آ چکی ہیں پاکستان میں، اور ساری کی ساری بینک کرپٹ ہو گئی، اور ٹیکنیکلی تو پی آئی اے بھی بینک کرپٹ ہے۔ تو پی آئی اے کو تو سرکار چلا رہی ہے تو چل رہا ہے، ورنہ تو وہ نہ چل سکے جب 400-500 بلین کا اگر کسی کے اوپر خسارہ ہو تو وہ ایئر لائن کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ تو سرکار اس کو چلا رہی ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ جو ہیں اور ایویشن منسٹری کے، وہ خود پی آئی اے کو تباہ کر رہے ہیں جان بوجھ کے۔ کس طرح انہوں نے پیگاسس کے ساتھ جو کوڈ شیئرنگ ہو رہی تھی پی آئی اے کی، انہوں نے اس کو یعنی ڈائریکٹ روٹس دے دیے، ٹرکش ایئر لائن کو ڈائریکٹ روٹس دے دیے، ورجن کو دے دیے، برٹش ایئر ویز کو ایکسٹرا روٹس دے دیے، اور جب آپ ٹرکی میں لینے گئی ہیں تو وہاں پہ ٹرکی والے جو تھے وہ پی آئی اے کو ڈیزائرڈ روٹس اور سلاٹس نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے اٹھا کے سارے کے سارے دے دیے۔ تو بھائی ایویشن میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا سارا، تو وہ نہیں کرنے دیا، تو خود سے کس طرح سے پی آئی اے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب میرا کام تو ہے ایز اے وسل بلوور ہے، میں نے پرائم منسٹر کو جو مجھے جتنی سمجھ ہے اس کے حساب سے 1 2 3 4 کر کے ہم نے ساری باتیں وہ کر دیں۔ اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، اور پولیٹیکلی میں نے دیکھا کہ وہ بڑے کمپوز تھے اور بڑے کانفیڈنٹ تھے، اینڈ ہی واز ان اے ویری ریلیکس موڈ یسٹرڈے، اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور کہنے لگے مجھے کہ جو ہے آنے والے دن جو ہے ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہمارا کووڈ پہ کنٹرول بہتر ہو گیا۔ ساتھ ہی میری وہاں ڈاکٹر فیصل سے بھی ملاقات ہوئی، سرسری ملاقات، سلام دعا کی حد تک۔ میری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ہوئی وہاں پہ،
یار محمد ریند اور بلوچستان کے جو ایجوکیشن منسٹر اور کافی لوگ تھے وہاں پہ جو آئے ہوئے تھے. تو جب میں نکلا ہوں تو آہستہ آہستہ میں سب کو ملا ہوں. اب پھر لیکن میں جب آیا ہوں باہر آیا ہوں اور اپنے حلقہ احباب میں گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ سیاست میں بڑی حدت آنے لگی ہے اگلے ہفتے پاکستان میں. اور میں جتنے پاکستان کے یعنی فیڈرل وزیروں کو میں ملا ہوں, کئیوں کو, بہت کل میں ملا ہوں, کچھ سے میری آج بھی ایک دو سے بات ہوئی, میرا نہیں خیال کہ ان کو شاید وہ اس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں نک و نک آ گئے ہیں, وہ نک و نک آ گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان اگلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اور اس پریس کانفرنس میں مولانا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جو ہے وہ اوپن کریں گے ساری گفتگو ان کی جس کے ساتھ ہوئی دھرنے کے دنوں میں, آزادی دھرنے کے دنوں میں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لوگ تھے, چاہے وہ چودھری برادران تھے, چاہے وہ اور ڈیلیگیشن میں جو لوگ گئے, وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مولانا نے اپنا دھرنا کیوں اور کس کے کہنے پہ ختم کیا. کیونکہ مولانا کو ایک پرابلم ہو رہی ہے پولیٹیکلی کہ وہ اپنے لوگوں کو تو انہوں نے بتایا نہیں, اور ہر آدمی جو ہے, اب فرض کریں میں کسی سے ملاقات کرتا ہوں, اپنی ریکویسٹ پہ میں ملاقات کرتا ہوں, اور میں پھر اس آدمی کہتا ہوں آپ پلیز اس کے اوپر بات نہ کریے گا, بٹ آپ نے یہ کرنا ہے, یوں کرنا ہے, اور وہ شخص کر لیتا ہے. بعد میں خود ہی اس ملاقات کو میں لیک آؤٹ کر دیتا ہوں, تو وہ جو شخص ہے وہ تو بیچارہ بالکل کٹ کے رہ جاتا ہے. تو مولانا اس وقت کافی کارنرڈ فیل کر رہے ہیں. تو مولانا نے, مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا وہ بھر گئے ہیں کہ اب جب وہ بولیں گے تو پھر بہت لوگوں کو بہت پرابلمز ہونی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں جو فیڈریشن کی علامت ہے نا وہ ہمارے مذہب ہے, یعنی مذہبی طور پہ ہماری اکائی بنتی ہے فیڈریشن کی. اور مولانا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ مذہبی کارڈ کو انہوں نے کیسے کھیلنا ہے, وہ پتوں کو کیسے چلنا ہے, اور بہت زیرک سیاستدان ہے, ذہین انسان ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اور اس وقت وہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی, میرا خیال ہے کہ اب وہ کمیونیکیشن سے باہر ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے بڑی کوشش کر لی, لوگوں نے نہیں کی, اب وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت جو ہے وہ بھی اس وقت شاید JUIF کے ساتھ رابطوں میں ہے, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. حالانکہ مسلک شاید الگ ہو, لیکن جو منزل ہے اور سیاسی منزل وہ تو ایک ہو سکتا ہے, اور وہ الگ الگ نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان میں بڑا پیسہ پمپ ان کرنا شروع کر دیا, اور سیکٹیرین بنیادوں پہ انریسٹ کریٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہو گئی ہیں میڈیا میں, کچھ چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اب سٹیکس بڑے ہائی ہو گئے ہیں, اور پاکستان جیو پولیٹیکل اس کی جو پوزیشننگ ہے اس کی وجہ سے وی کی ناٹ ریمین اوبلیویس ٹو اٹ. اب ہو کیا رہا ہے کہ اگلے چند روز میں نئے قوانین بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے. تو اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ قوانین آنے والے ہیں. لیکن آل اینڈ آل مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے بعد یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑی زور پکڑ لیں گی. اچھا, میرا پہلا جو گٹ فیلنگ تھی جو میں نے کہی ٹی وی پہ اور وی لاگ میں بھی, کہ میاں نواز شریف نے بڑی بیوقوفی کر دی. ایک کلاڑی پڑی ہوئی تھی, بھاگتے ہوئے گئے ہیں, اس کلاڑی کو انہوں نے ٹھوڈا مار دیا اور اپنا پیر کٹا لیا, اور ہم ان کو, میں بھی ان میں تھا, ہم ان کو الطاف حسین صاحب سے ہم تشبیہ دیتے رہے یا MQM سے. آج میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے کافی لوگوں کو ملنے کے بعد, کیونکہ ہوتا ہے دوسروں سے بھی آپ سیکھتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ آپ عقلیں کھولوں, تو آپ سیکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے بڑی نپی تولی بالنگ کی ہے, اور ان کی جو سپیچ ہے, دیکھیں ایک آدمی 30-35 سال اقتدار میں رہا ہے, چیف ایگزیکٹو رہا ہے, پہلے صوبے کا کئی باری, پھر حکومت وفاق کا, تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کون کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور کون کتنا فائدہ دے سکتا ہے یا کس کی کیا کمزوری ہے.
تو یا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ سب کچھ ملیا میٹ، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں آج ہمیں میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں کبھی آفرز آتی ہیں اور اگر وہ کہنا کہ پروگرام آپ سے کرانا ہے لیکن اس کا نام کرا سچ نہیں ہوگا تو میں اور میری ٹیم اس پہ ہم تیار نہیں ہوتے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ 16-17 سال کی ایک انویسٹمنٹ ہے ایک نام کو، ایک برانڈ کو ڈیولپ کرنے میں، ہم اس کو کیسے اپنے سے چھوڑ دیں یا کسی اور کو دے دیں. تو وہ 35 سال کی ایک جدوجہد ہے میاں صاحب کی، وہ کیسے اس کو ایک دن میں ملیا میٹ کر دیں گے یا اس کو دفن کر دیں گے. تو اب مجھے لگتا ہے یا تو ان کو کوئی اشارے ملے ہیں باہر سے یا ان کو اندرونی طور پہ کوئی اشارے ملے ہیں یا دونوں کے ہو سکتے ہیں، یا ان کا ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ اندر ہی اندر کام کر رہا ہے. جو ہمیں نون لیگ نظر آتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. اور خاص طور پہ یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ سعودی حکومت کے، موجودہ سعودی حکومت کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیونکہ آج کل یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور قطر کے شاید اختلافات ختم ہو جائیں اور وہ بھی ایک ہو جائیں. تو میاں صاحب کا جو اوریجنل پرابلم ہوا تھا وہاں پہ، وہ ہوا بھی یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا ہم قطر میں اور آپ کی صلح کراتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، چودھریوں کی صلح مظاہرے نہیں کراتے، مزاروں کی صلح چودھری کراتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی. تو اور وہ قطر کا لیٹر آ گیا یہ وہ. تو میاں صاحب جو تھے وہ اپنے جو گلف کے ان کی اسٹرینتھ تھی اس سے کٹ آف ہو گئے ان باروں میں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. سو آل پولیٹیکلی آئی تھنک از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمس. شہباز شریف صاحب اب یقینی طور پہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور اگلی پیشی پہ بھی ہو سکتی ہے. آج صبح کو ماڈل ٹاؤن میں ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں سینئر نون لیگ کے قائدین نے شرکت بھی کی ہے اور اس میں پوسٹ شہباز شریف سناریو ڈسکس ہوا ہے کہ اگر شہباز شریف کو کوئی اریسٹ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا. لیکن اصل جو ٹیسٹ ہے وہ 1 تاریخ ہے. آج اب 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور جو 1 تاریخ ہے نیب پشاور نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کیا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ اگر وہ کہیں تو پہلے تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ چلے گئے 3 لاکھ چھوڑ دیں آپ، 15-20 ہزار لوگ بھی ہوئے تو وہ ایک بہت بڑا شو آف اسٹرینتھ ہو جائے گا. اور پھر یہی نہ ہو کہ نیب گیٹ پہ ہی آ کے سوال نامہ دے کے اندر واپس چلے جائیں نیب والے کہ جائیں جی آپ کو دینا تھا بس اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے ریسیو کرانا تھا. سو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک ڈیفائنٹ موڈ میں آ گئے ہیں اور وہ اپنا شو آف اسٹرینتھ کریں گے یہ نیب کی پیشی کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن کیا کیا اونٹ کروٹیں لیتے ہیں. دوسرا، پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ ہیں اور وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی جن کے اثاثوں کے اوپر اب میں یہ پتہ ہے مجھے کہ چھان بین شروع ہو گئی ہے، جن کی نشاندہی ہوئی ہے اور ابھی وہ اوپن نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونے جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں کم اور ٹالرنس جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی. اور ساتھ ہی اب لوگوں نے اسلام آباد میں تو تیاریاں شروع کر دی ہیں سینٹ الیکشنز کی، ہر ایک اپنی اپنی نامزدگی کے لیے لابی بنا رہا ہے اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسمبلیوں میں بڑے ریزگنیشنز بھی ہونے ہیں اور کافی لوگ جو ہے وہ اپنے حلقوں میں بلدیاتی انتخابات لڑنے کے لیے اپنی اپنی سیٹیں چھوڑیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیٹ آئی سی ان دا نیکسٹ 6 months. بٹ میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک میں رہنے والوں کو سب کو امان میں رکھے اور ان کے پیاروں کو بھی. تھینک یو فار واچنگ. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.